والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب لوگ خلوص دل سے بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود پیش کریں، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس عظیم انعام سے نوازا۔ اس بابرکت موقع پر تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں اپنے محسن و مربی استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال قادری صاحب، جن کی شب و روز محنت اور کوشش سے مجھے اس عظیم سفر میں کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر اپنے والدین کا اور گھر والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہر طرح کی دعاؤں سے نوازا، اور تمام عزیز و اقارب اور ہر وہ شخص جس نے مجھے اس سفر مبارک میں اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام میرے استاد محترم، معزز مہمانان گرامی اور جامعہ انوار القرآن صدیقیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم۔ آج اس بابرکت موقع پر میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے تمام جمادات کی خوبیاں ایک نبات میں رکھ دیں، اور نباتات کے کل محاسن ایک حیوان میں رکھ دیے، اور تمام حیوانات کے کمالات انسان میں رکھ دیے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دیدہ بینا کو آفاق و انفس کی تمام آیات حضرت انسان کے دامن میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان تمام انسانوں کے فضائل و محامد ایک نبی کی ذات میں رکھ دیے، اور تمام انبیاء کے حیران کن کمالات اور معجزات جمع کر کے حقیقت محمدی میں رکھ دیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تشریعی ہو یا تکوینی، کسی عالم کی حقیقت میں کوئی کمال نہیں مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے وابستہ ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح حیوان سعی بسیار کے باوجود انسان نہیں ہو سکتا، اور انسان ریاست و عبادت کے ان گنت مراحل اور محاسن و محمد کی بے شمار وادیاں عبور کرنے کے بعد بھی مقام نبوت نہیں پا سکتا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات جمع کر لیں پھر بھی مقام مصطفی تک رسائی نہیں ہوتی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس جگہ تمام انبیاء کے فضائل و مناقب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین سے پانی نکل آیا، لیکن باہر صورت زمین میں پانی ہوتا ہے، اور پانی تک زمین کو کھودا جائے تو اسے پانی نکل آتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ کمال تو حضرت موسیٰ کا بھی تھا کہ بغیر آلات زمین سے پانی جاری کر دیا، لیکن ان کے کمال کی عظمت کو کون پا سکتا ہے جنہوں نے اس جگہ سے پانی جاری کر دیا جہاں اصلاً پانی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ احد کے پہاڑ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبون ونحب، احد ایک پہاڑ ہے
یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پتھر کی حقیقت میں محبت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جس دل میں محبت نہ ہو لوگ اسے سنگ دل کہتے ہیں، لیکن سرکار کی نظر اگر پتھر پر پڑ جائے تو وہ بھی محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے، داؤد علیہ السلام کا اعجاز تو لوہے کو نرم کرنا تھا، لیکن بہر صورت کسی نہ کسی سبب سے لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ اعجاز تو ان کا ہے جنہوں نے اس جنس میں محبت پیدا کی جس میں اصلاً محبت نہیں ہوتی۔ سامعین وقار، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک لاکھوں نبی آئے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن دنیا سے کفر کی سیاہی نہ دھل سکی۔ شرک کی صدائیں گونج رہیں، عناصر اور کواکب کی پوجا ہوتی رہی۔ ایک سرکار کی بعثت کیا ہوئی، زمانے میں انقلاب آ گیا، انسانوں نے کلمہ پڑھا، جنات مسلمان ہوئے، حیوانات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، شجر و حجر نے رسالت کا اقرار کیا، گرد صنم کدائے جہاں میں ہر طرف تکبیر و تحلیل کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لاکھ ستارے آفتاب، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورج کے بالمقابل نہیں کھڑے ہوئے، مگر حضور کا نور سورج کے نور پر غالب رہتا۔ آپ کبھی چاند کے سامنے نہیں آئے، مگر چاند کی روشنی پر حضور کی روشنی غالب رہتی۔ آپ متوسط قد تھے، مگر جب کبھی لمبے قد والوں کے درمیان چلتے تو سب سے بلند نظر آتے، ہر فوق سے اعلیٰ، ہر نو سے اعلیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے امام ہوئے، سدرہ پر پہنچے تو فضائی پرواز کے شہباز حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تجلیات الہی کی سب سے بلند جلوہ گاہ عرش الہی بھی پیچھے رہ گئے، اور حضور ان سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ زمان و مکان کو شرف ظرفیت بخشا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ زمان و مکان کی قیود بھی پیچھے رہ گئی اور حضور ان قیود سے بھی آگے نکل گئے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ والسلام۔